بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 39 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت عقیدتنا فی حب آل البیت سے لے کر یقع الکلام فی مقامات تک۔ درس کا کلی عنوان عبارت مصنف ہے، یعنی متن مصنف جو کہ مرحوم مظفر ہیں، محمد رضا مظفر، ان کی عبارت کا متن بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد والے درس میں اس کی شرح اور وضاحت آئے گی، جو کہ آیت اللہ محسن خرازی شرح کریں گے۔ اس متن میں جو نکات پہ بحث کی جائے گی وہ یہ ہیں: محبت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، یعنی ہم شیعوں کا عقیدہ کیا ہے۔ نمبر 2، قرآن کی نظر میں محبت اہل بیت علیہ السلام، قرآن نے کس طریقے سے محبت اہل بیت علیہ السلام کو پیش کیا ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ نمبر 3، محبت اہل بیت علیہ السلام ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات دین یعنی مسلمات دین میں سے، جس میں کسی بھی قسم کا اختلاف کسی کو بھی نہیں ہے مسلم کو۔ نمبر 4، ائمہ کی محبت کا فائدہ کیا ہے، کیوں ہم ان سے بحث کریں، کیوں ان کے ساتھ محبت کریں۔ نمبر 5، خدا کبھی بھی گنہگاروں کی محبت ہم پر فرض نہیں کرے گا، یعنی اگر معصوم نہیں ائمہ ہیں لیکن معصومین نہیں ہیں اور ان کی محبت ہم پر فرض ہے، یہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے امر محال ہے۔ اس کی وضاحت آگے۔ عقیدتنا فی حب آل البیت، طلاب کرام عزیز غور فرمائیے گا، جیسا کہ ہمارے درس کی روش یہ ہے کہ جب متن آتا ہے کتاب عقائد امامیہ مرحوم مظفر کا، تو ہم زیادہ تر اس کے ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں، چونکہ اس کی شرح مرحوم مظفر کی متن کی شرح آیت اللہ محسن خرازی آگے اس والے دروس میں بیان فرمائیں گے، اس لیے فقط ہم اس عبارت کے ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں اور کریں گے۔ قال اللہ تعالی، ہمارا عقیدہ اہل البیت علیہ السلام کی محبت کے بارے میں یہ کہ خدا فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورہ شورى کی آیت نمبر 23۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اس کام کے لیے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قربا کے بارے میں محبت کے، مودت مانگتا ہوں قربا کے بارے میں۔ نعتقد انہ زیادۃ علی وجوب تمسک بآل البیت، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انہ ضمیر جر حب آل البیت اضافی امر ہے اس وجوب کے بعد کے وجوب کے اوپر جو کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تمسک کرنا واجب ہے۔ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے حدیث ثقلین کی جانب۔ غور فرمائیں، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت وان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا۔ تمسکتم، جو فرمایا کہ ان کے ساتھ تمسک کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد۔ یہ تمسک اہل بیت اور عطرت کے ساتھ تمسک کرنے کا جو واجب ہے، یعنی امر فرما کے گئے ہیں نبی اکرم، تضمین دے کے گئے ہیں عدم گمراہی کی، وہ اس کے علاوہ، یعنی ایک تو تمسک کرنا واجب ہے، اس کے علاوہ امر یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرنا بھی واجب ہے۔ یعنی محبت آل بیت تمسک ایسا نہ مراد لیا جائے کہ تمسک کے آل البیت اور محبت ایک بات ہے، نہیں، یہ اضافی چیز ہے، یا سمجھیں اور زیادہ تاکید ہے اس امر کی۔ ہم عقیدہ لیں گے حب آل بیت علیہ السلام علاوہ ہے، اس تمسک کے وجوب کے علاوہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کا واجب ہے، جو حدیث ثقلین میں بیان کیا ہے۔ یجب علی کل مسلم ان یدین بحبہم و مودتہم، ہر مسلم پر واجب ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے کہ قریب ہو ان کی محبت کے ذریعے سے اور ان کی مودت کے ذریعے سے، یعنی اللہ کے قریب ہو۔ لأنہ تعالی فی ہذه الآیۃ المذکورۃ حصر المسئول علیہ الناس فی المودۃ فی القربى، چونکہ خدا تعالیٰ اس آیت مودت میں جو ذکر کی گئی منحصر کیا ہے، حصر کیا ہے اس چیز کو جس کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا گیا ہے، اس کو منحصر کیا ہے مودت فی القربى میں، کہ
جس کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں، اے نبی جس چیز کے بارے میں تم سے سوال کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں لوگوں سے کہو کہ مجھے چاہیے تو فقط اور فقط مودت فی القربہ چاہیے۔ یہ الناسم المسئول کا نائب فاعل ہے۔ وقد تواتر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حبهم علامت الایمان وان بغضهم علامت النفاق۔ متواتر یعنی اتنی زیادہ روایات ہیں کہ ان پر یقین کرنا قطعاً ہے، ہر صورت میں یقین کرنا ضروری ہے۔ تواتر کے ساتھ نبی اکرم کے سے روایت کے ائمہ کی آل بیت کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور ان کے ساتھ نفرت نفاق کی نشانی ہے۔ یعنی نفاق کہتے ہیں دل کی بیماری کو۔ وَأَنَّ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بس جو بھی شخص آل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ محبت کرتا ہے اللہ اور ان کے رسول کے ساتھ۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ، جو بھی آل بیت علیہ السلام کے ساتھ نفرت کرتا ہے أَبْغَضَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، گویا کہ وہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ بل حبهم فرض من ضروریات الدین الاسلام، بلکہ ان کی محبت ایک ایسا فریضہ ہے جو کہ من دین اسلام کی مسلمات میں سے ایک مسلم ہے۔ التی لا تقبل جدل و شک، ایسا مسلم امر ہے محبت اہل بیت علیہ السلام نماز و روزے کی طرح، جو کسی بھی جدل یعنی اختلاف اور شک کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس بارے میں کسی بھی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ جس طریقے سے ضروریات دین، طلاب کرام عزیز، دین اسلامی کے ایسے امور، ایسے احکام کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں سب مسلمانوں کا اتفاق ہو، جیسے نماز ہے، نماز کے وجوب پہ سب کو اتفاق ہے، ہاں ان کے احکام میں ہو سکتا ہے اختلاف ہے، اور ہے بھی صحیح، ان احکام کی بنا پر مختلف فرقے بنے۔ اسی کی مانند یا نماز اور روزے کی مانند محبت علیہ وسلم ہے، کسی کو بھی اس کے بارے میں شک نہیں ہے۔ جب کسی کو شک نہیں ہے تو مسلمات دین میں سے ہے۔ وقد اتفق علیہ جمیع المسلمین، یہ گویا کہ یہاں سے شارح محترم ضرورت دین اسلامی کی تفسیر کر رہے ہیں۔ علیہ یعنی حب اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں سب متفق ہیں مسلمان، علی اختلاف نحلہم و آرائہم ادافعۃ قلیلۃ، سارے مسلمان متفق ہیں اس بات پر، اہل بیت علیہ السلام محبت سارے متفق، اس کے علاوہ مختلف ہیں علی نحلہم و آرائہم، ان کے کچھ فرقے، مسلمانوں کے کچھ فرقے اختلاف رکھتے ہیں، وآرائہم یعنی اپنے نظریے مختلف رکھنے کے ساتھ، فرقے مختلف رکھنے کے ساتھ سارے مسلمان محبت علیہ السلام کا متفق ہیں، ادافعۃ قلیلۃ، سوائے ایک چھوٹا سا گروہ ہے، اعتبروا من اعداء آل محمد علیہ السلام، اعتبروا یا اعتبروا بھی کہا گیا کہ انہیں جنہیں شمار کیا گیا ہے دشمنان آل محمد سے، فنزو باسم نواسب، تو فنزو طلاب کرام عزیز یعنی ایک جو شرارتی گروہ ہو، شیطنت زیادہ کر دو، اس کے بارے میں فنزو کی تعبیر کی جاتی ہے، یعنی وہ جو اس کے بارے میں تعبیر کی جاتی ہے دشمن آل بیت محمد، وہ شرارتی لوگ ہیں یا ان کی طرف نسبت ہے نواسب کے نام سے۔ نواسب کسے کہتے ہیں؟ من نسب العداوت لآل محمد، نسب یعنی جنہوں نے علم بلند کیا ہو آل محمد کے ساتھ دشمنی کا، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اور وتیرہ بنایا ہو آل محمد کے ساتھ دشمنی کا، دشمنی رکھتے بھی ہوں، پھر ان کی دشمنی کی تعلیم بھی دوسروں کو دیتے ہوں اور اس کے بارے میں تبلیغ بھی کرتے ہوں۔ نواسب جنہیں ناصبی بھی کہا جاتا ہے، اور ناصبی اپنی فقہ شیعہ کے مطابق پاک نہیں، اگرچہ اہل تصنف فقہ میں بھی اگر تفصیل سے دیکھا جائے تو ناصبی پاک نہیں۔ وبہذا یعدون من المنکرین لضرورت اسلامیت ثابتۃ بالقطع، اسی وجہ سے یعدون اس نواسب کو شمار کیا گیا ہے ان منکرین میں سے جو انکار کرتے ہیں ایک مسلم اسلامی کا، یعنی ایک وجوب اسلامی کا جو ثابت ہے یقیناً کیوں کہہ رہے ہیں طلاب کرام عزیز، یعنی جس کے وجوب کے بارے میں، جس کی ضرورت کے بارے میں قرآن کی صریح نص موجود ہو، اور اہل بیت علیہ السلام بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نص صریح موجود ہو جس کے وجوب کے بارے میں، اس کا انکار کرتے ہوں، یہ منکرین میں سے شمار کیے گئے۔ والمنکر
लिहाज है ज़रूरत इस्लामियत का वजूब सलात व ज़कात है। और वो शख्स जो इनकार करता है इस वजूब इस्लामी का यानी मोहब्बत आल वसल्लम का, वो ऐसे है जैसे नमाज और रोज़े का मुनकर है। वजूब नमाज और ज़कात की तरह है की तरह युअद्दो फी हुक्मिल मुनकर असालत रिसालत। ये युअद्दो तो लाविकर मुनकरों की खबर है, मुनकर मुब्तदा है ये खबर। ऐसा शख्स शुमार किया जाता है उस शख्स के हुक्म में जो खुद रिसालत का इनकार करता है। यानी देखिए तुलाब किराम अजीज, नमाज और ज़कात का अगर कोई के वजूब का इनकार करे तो ये इनका इनकार मुंजर होता है, इसकी बादगश होती है असल रिसालत का पर। ठीक, अगर मोहब्बत अहले सलाम जो कि नमाज और रोज़े के वजूब की तरह इसका वजूब साबित है कुरान हदीस की रोशनी में, इसका अगर कोई इनकार करता है तो ये गोया है कि खुद रिसालत का इनकार कर रहा है। चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से इनकी मोहब्बत का वजूब खुदावंद तबारक तआला ने हम तक पहुंचाया है और बयान किया है। बल हुआ अला तहकीक मुनकिरुन लिरिसालत है, बल्कि हुआ यानी ये मुनकिर तहकीक की बिना पर मुनकिर रिसालत है, यानी रिसालत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता। और आप जानते हैं जो भी नबी अकरम की रिसालत को ना मानता वो पाक नहीं है। वही अकर्र फी ज़ाहिर हाल बिशहादत है ना, अगरचे इकरार वो करता हो, अकर्र की ज़मीर है मुनकिर की जानिब, ज़ाहिरी हाल में ज़ाहिर में अगर वो इकरार शहादतैन यानी अल्लाह की गवाही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की गवाही देता है ज़ाहिर में, लेकिन बातिन में बुग़्ज़ अहले बैत अलैहिस्सलाम रखता है और उसका इजहार भी करता है। तो फरमाते हैं कि ये खुद गोया ऐसा है कि खुद नबी का इनकार कर रहा है। चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी कौल को, सीरत को, सुन्नत को ना मानना खुद नबी अकरम को ना मानने के मुतरादिफ है। जब नबी अकरम की सीरत से मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम साबित है, कौल से साबित है, नस्स से साबित है, तो इसका इनकार करना अगरचे वो कलमा पढ़ता हो वो इसके मानद है कि खुद नबी अकरम की बात का इनकार कर रहा हो। वली अजल हाजा कान बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन, इसी वजह से आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की निफाक की निशानी में से, निफाक एक बहुत बड़ी बीमारी है जो बातिन की, वह हुब्बुहुम मिन अलामत ईमान है, अहले बैत की मोहब्बत ईमान की निशानी में से एक निशानी है। वली अजलिही, इसी वजह से ऐज़न नीज़ कान बुग़्ज़ुहुम बुग़्ज़न लिल्लाह वली रसूलिही, इनकी दुश्मनी है अल्लाह के साथ और अल्लाह के रसूल के साथ। जिस तरीके से इनकी इताअत रसूल और अल्लाह की इताअत है बिदुन कमो कास्त, इसी तरीके से इनके साथ दुश्मनी बिदुन कमो कास्त अल्लाह और रसूल के साथ दुश्मनी है। इनके साथ मोहब्बत अल्लाह और रसूल के साथ मोहब्बत है। वला शक अन्नहु तआला लम यफरुज़ हुब्बहुम व मवद्दतहुम इल्ला लिअन्नहुम अहलुन लिलहुब्बि वल विलाए मिन नाहियत कुर्बिहिम इलैहि सुब्हानहु। अब यहां से तुलाब किराम बयान फरमाना चाहते हैं अल्लाह तआला ने क्यों हमारे ऊपर अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत फर्ज की है। फरमाते हैं कि इसमें कोई शक नहीं, खुदा तबारक तआला ने अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत फर्ज नहीं की है तो इस वजह से चूंकि ये लायक मोहब्बत हैं और लायक विलायत हैं, इस लिहाज से कि ये करीब हैं इलैहि सुभान, खुदा की तरफ, यानी खुदा के करीब हैं, हमसे ज्यादा खुदा के करीब हैं, इसलिए ये लायक हैं कि इनके साथ मोहब्बत की जाए। जिससे खुदा लायक मोहब्बत है, इस तरीके से बस चूंकि ये खुदा के नज़दीक हैं, इनसे ज्यादा और कोई खुदा के नज़दीक नहीं है, इसलिए ये भी लायक मोहब्बत है। वह मंजिलतहिम इंदहु, ये मंजिलतिम अतफ़ कुर्बहिम, और इस लिहाज से चूंकि इनकी मंजिलत मकाम मर्तबा है इंदा अल्लाह के पास। व तहारतहिम मिन शिर्क वल मआसी, और ये पाक व पाकीज़ा हैं शिर्क व मआसी, हर किस्म के छोटे मोटे गुनाह से, आलिमन गुनाह से, सहवन गुनाह से, निस्यानन गुनाह से, करामत ही, और हर उस चीज से मुतहर हैं, पाक व पाकीज़ा हैं जो दूर कर दे उनको खुदावंद तबारक तआला की बारगाह से, वसाहत रज़ा हो, और उसकी रिजायत के मरकज से, उसकी रिजायत की बारगाह से उनको दूर कर दें। जब ऐसे हैं, ये सिफात मौजूद हैं उनके अंदर, इन सिफात की बिना पर खुदा के करीब हैं, तो फिर ये लायक मोहब्बत भी हैं। जब लायक मोहब्बत हैं ये, तो खुदा ने इसलिए इनकी मोहब्बत फर्ज कर दी कि जो मुझे चाहता है वो मेरे इन महबूब बंदों को भी चाहे, उनको इनके साथ भी मोहब्बत करे।
اب یہاں سے بیان فرمانا چاہتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ أَن نَتَصَوَّرَ أَنَّهُ تَعَالَى يَفْرُضُ حُبَّ مَن يَرْتَكِبُ الْمَعَاصِيَ. یہاں سے بیان فرمانا کیا اگر جن کے محبت کا خداوند تعالیٰ حکم دے رہا ہے، امر دے رہا ہے، فرض کر رہا ہے، اگر وہ شرک و معاصی سے پاک نہ ہوں تو کیا ایسے بندوں کی محبت کا خدا حکم دے سکتا ہے، ہمارے اوپر فرض کر سکتا ہے؟ شارع فرمانا ممکن ہی نہیں ہے کہ جو گنہگار بندہ ہو، اللہ کا نافرمان ہو، اس محبت کو خداوند تعالیٰ ہمارے اوپر فرض کر دے. ممکن ہی نہیں ہے. ولا يمکن، ممکن نہیں کہ ہم تصور کر سکیں کہ خداوند تعالیٰ فرض کر رہا ہے اس شخص کی محبت جو مرتکب معاصی ہے، یعنی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور لا یطیعہ حق اطاعتہ، یا خدا کی اطاعت نہیں کرتا جس سے اطاعت کرنی چاہیے، یعنی اللہ کا مطیع بندہ نہیں ہے، یا اللہ کا صریحتاً نافرمان بندہ ہے. ممکن ہی نہیں. کیوں ممکن نہیں؟ فائدہ تعلیل فإن لیس لہ قرابۃ مع احد او صداقۃ، چونکہ خداوند تعالیٰ کے لیے کسی بھی ایک کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، یعنی قرابت جسمانی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے اس کا، صداقت کوئی بھی رشتہ دنیاوی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. جب کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے تو خداوند تعالیٰ کیوں کسی کی ایسے ہی محبت فرض کر لے گا؟ ولیس عنده الناس بالنسبۃ الیہ الا عبیدا مخلوقین علی حد سواء. عنده یعنی خدا کے نزدیک نہیں ہے لوگ خدا کے ہیں تو اللہ کے مخلوق بندے ہیں، سب کے سب برابری، یعنی مخلوق ہونے کے لحاظ سے چونکہ مخلوق ہیں، فعل خدا ہیں، اس لیے سب کے سب خداوند تعالیٰ کی نظر میں بالکل برابر ہیں، کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا. وَإِنَّمَا أَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک خدا کے نزدیک زیادہ باکرامت، زیادہ فضیلت والا شخص وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی جو شرک و نفاق و گناہ سہوی سے، عمدی سے پاک ہے. بس فمن اوجب حبہ علی الناس کلہم، بس خداوند تعالیٰ جس کی محبت فرض کر رہا ہے سارے لوگوں پر، جیسا کہ اہل بیت لا بد ان یکن اتقاہم افضلہم جميعا، تو ضروری ہے کہ ان سب لوگوں سے وہ زیادہ افضل ہو. یعنی خداوند تعالیٰ فرض کریں ائمہ علیہ السلام کی محبت اگر ہمارے اوپر فرض کر رہا ہے، ضروری ہے کہ وہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے، تقوی و پرہیزگاری کے لحاظ سے، صفات کمالیہ کے لحاظ سے ہم سے زیادہ افضل ہوں، سب ہم سے. وَإِلَّا، اور اگر ہم سب لوگوں سے زیادہ افضل اور اتقا نہ ہوں تو کان غیرہ اولا بذالک الحب، تو اس کے علاوہ جو ہوگا وہ بہتر ہے اس محبت کے بارے میں. یعنی ان کے علاوہ جو اگر اتقا نہیں ہے تو اس کے علاوہ جو اتقا ہے اس کو وہ لائق محبت ہے، اس کے محبت ہمارے اوپر فرض ہونی چاہیے. او کان اللہ یفضل بعضنا بعض فی وجوب الحب والولایت ابسنا ولہوا بلا جہت استحقاق و کرامت، یا تو خداوند تعالیٰ جو بعض کو فضیلت دے رہا ہے بعض پر محبت اور ولایت کے واجب ہونے میں، یہ ابس شمار ہوگا، لہو بے مقصد شمار ہو جائے گا، جبکہ خدا حکیم ہے، بے مقصد اور فضول کام، بیہودہ کام انجام نہیں دیتا بغیر کسی لیاقت اور کرامت کے. یعنی اس کے اندر کرامت نہیں ہے پھر بھی اس کی محبت فرض کر رہا ہے باقی لوگوں کے اوپر جو اسی کی مانند ہے. یہ ترجیح بلا مرجع ہو جائے گی، ترجیح بلا مرجع حکمت الہی کے خلاف ہے. اس طریقے سے جب سب لوگ برابر ہیں، یعنی تقوی میں برابر ہیں، کمالات میں برابر ہیں یا نقائص میں برابر ہیں، سب گنہگار ہیں فرض کریں، تو بعض گنہگاروں کی محبت فرض کرنا دیگر لوگوں پر یہ حکمت الہی کے خلاف ہے. یعنی اس فرض جو خدا کر لے، اس فرض کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کہ کوئی مرجح نہیں پایا جاتا، کوئی ایسا سبب نہیں پایا جاتا کہ ان بعض افراد کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دی جائے اور ان کی محبت فرض کی جائے. چونکہ جس طریقے ان کی محبت فرض کی جا رہی ہے، انہی کی مانند وہ بھی ہے، ان کی بھی ہونی چاہیے. یہ اشکال، اور یہ نہیں ہو سکتا خداوند تعالیٰ کی بنسبت کہ خداوند تعالیٰ کوئی بھی عبث اور لہو کام انجام دے. لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے طلاب کرام عزیز کے خداوند تعالیٰ نے ان کی محبت کو ان کے کمالات کی بنا پر فرض کیا ہے. چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے کمالات کا
ظہور بطور کامل ان کے اندر ہے، اس لیے ان کی محبت فرض ہے، اور وہ ان کمالات کا ظہور بطور کامل دوسرے لوگوں میں نہیں ہے، اس لیے ان کی محبت فرض نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔